بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں آپ سیکنڈ ایئر اردو کے پہلے سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جو مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے اور جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مقالات شبلی، کے تمام مشقی سوالات دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ پہلا سوال ہے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ جواب: مولانا شبلی نعمانی اپنے تاریخی مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بتاتے ہیں کہ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا۔ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کچھ ایسا تھا۔ نمبر 1، تصنیف و تالیف۔ 145 ہجری سے پہلے تصنیف اور تالیف کا سلسلہ نہ تھا۔ نمبر 2، سادہ اور نیچرل زندگی۔ تعلیم و تعلم عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ نمبر 3، حافظہ۔ علوم وہ تھے جن کا تعلق زیادہ تر حافظے سے تھا۔ نمبر 4، سند و روایت۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ جز 2، مسلمانوں کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ مولانا شبلی نعمانی اپنے تاریخی مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے طرز تعلیم کا دوسرا دور کیسا تھا۔ طرز تعلیم کا دوسرا دور۔ تعلیم کا دوسرا دور بڑی عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ اسلامی حکومت کی وسعت۔ دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہونے جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت وسعت پا رہی ہے۔ سرکاری سرپرستی نہ ہونا۔ کوئی سررشتہ تعلیم نہیں ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں نہ مدرسے۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ عوامی کوششیں۔ صرف عوام کوشش کر رہی ہے اور علم وسعت پا رہا ہے۔ املا۔ اس دور میں تعلیم کا طریقہ املا کا تھا، جس سے اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ دور دراز سفر۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ مناظرہ۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرے کی مجلسوں میں شرکت لازمی تھی۔ دینی تعلیم۔ دینی تعلیم ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم دوسرے دور میں ترقی کرتا گیا۔ تیسرا سوال، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون سے تھے؟ مولانا شبلی نعمانی اپنے تاریخی مضمون مسلمانوں کو قدیم طرز تعلیم میں مسلمانوں کی تعلیم کے مراکز بتاتے ہیں۔ تعلیم و تدریس کے مراکز۔ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز مندرجہ ذیل ہیں۔ علمی مراکز: مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مندرجہ ذیل مکانات تھے: مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات۔ سوال نمبر ج، مسلمانوں کے تیسرے دور پر روشنی ڈالیں کہ تیسرے دور میں کیا خرابیاں ہوئیں۔ جواب: مولانا شبلی نعمانی اپنے تاریخی مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے تیسرے دور میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تیسرے دور میں خرابیاں۔ مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں مندرجہ ذیل خرابیاں پیدا ہوئیں۔ غیر مفید علوم۔ اس دور میں جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ نہ دی جاتی تھی۔ کثرت تصانیف۔ تیسرے دور میں تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ خاص قاعدوں کی پابندی۔ رفتہ رفتہ مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندی شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ میں تعلیم کا جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ املا۔ املا یعنی لیکچر کا خاتمہ ہو گیا۔ عملی تعلیم کا فقدان۔ تیسرے دور میں کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی جس کی وجہ سے عملی تعلیم میں فقدان پیدا ہو گیا۔ سوال نمبر ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس دور میں بنایا گیا؟ مولانا شبلی نعمانی اپنے تاریخی مضمون مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بتاتے ہیں کہ تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا۔ جداگانہ قانون۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے خاص مدت معین ہو چکی تھی۔
گو ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی۔ مثلاً مغرب مراکو وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازم تھا۔ گرامر کا حصہ، رموز اوقاف کے بارے میں بتائیں۔ رموز اوقاف لغوی معنی: رمز ایماء اور اشارہ کو کہتے ہیں۔ رموز اس کی جمع ہے جس کے معنی جبکہ وقف کے معنی الگ کی ہوئی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: گرامر قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں، دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ استعمال: تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت پڑھنے، سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ رابطہ علامت اس کی علامت ہے، اس کو انگریزی میں کولن کہتے ہیں۔ تعریف: لفظ رابطہ ربط سے نکلا ہے جس کے معنی تعلق کے ہیں۔ استعمال: اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کے کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ مثلاً بقول شاعر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنی ہو یا تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت آتی ہے۔ مثلاً سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ نمبر 3، 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کریں۔ مثلاً انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ تفصیلیہ علامت اس کی علامت ہے اور اس کو انگریزی میں کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں۔ تعریف: یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔ استعمال: اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ مثلاً لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ دیوان غالب، کلیات اقبال، آب گم، نسخہ آہ وفا۔ نمبر 2، کسی عبارت میں مثال پیش کیجیے۔ مثلاً حروف اضافی سے ملنے والے مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں۔ مثلاً خالد کا گھر، گاڑیوں کی ورکشاپ وغیرہ۔ نمبر 3، جب کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو بھی تفصیلیہ لگاتے ہیں، جیسے مثلاً ذرا میری روداد سنو، میں ٹھیک 9 بجے گھر سے نکلا، بس سٹاپ پر کھڑا ہوا۔